اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم۔ سورہ نساء کا آغاز ہے اور آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 3 تک انشاءاللہ تعالی العزیز ہم اس کو سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے پیدا فرمایا تمہیں من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ جس نے تمہیں کس سے پیدا فرمایا؟ ایک جان سے پیدا فرمایا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پیدا فرمایا اسی سے جوڑا اس کا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھیلا دیے ان دونوں سے مرد کثیر تعداد میں اور عورتیں کثیر تعداد میں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے الذی تساءلون بہ والارحام، وہ اللہ مانگتے ہو تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق جس کے واسطے سے، اور ڈرو رحموں کے قطع کرنے سے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر ہر وقت نگران ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر کیا ہے؟ ہر وقت نگران ہے۔ معاشرہ زندگی کی مسرتوں سے تب لطف اندوز ہو سکتا ہے جب ہر خاندان کے افراد میں باہمی محبت و پیار ہو۔ اس کے لیے صلہ رحمی، رواداری اور حسن سلوک کی اہمیت محتاج بیان نہیں۔ اسی کے متعلق اس صورت میں واضح احکام اور روشن ہدایات دی گئی ہیں، لیکن ان احکام و ہدایات کے ذکر سے پہلے دو باتوں کی طرف خصوصی توجہ دلائی۔ ایک تو یہ کہ سب انسان کا پیدا کرنے والا ایک ہی خدا ہے، سب انسانوں کو پیدا کرنے والا ایک ہی خدا ہے۔ دوسرا یہ کہ سب انسان ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، سب انسان ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ جب سب ایک خدا کی مخلوق ہیں تو سب کو اس کے ہر حکم کی تعمیل اور اس کی نافرمانی سے احتراز کرنا چاہیے۔ جب سب ایک ہی اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے تو پھر کوئی فرق نہیں ہے، اور جب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں تو انہیں آپس میں محبت اور پیار کرنا چاہیے۔ دونوں باتیں آ گئی نا۔ اگر ایک خدا کے ماننے والے ہیں تو اس خدا کے سارے حکموں کو ماننا چاہیے، اور اگر ایک باپ کی اولاد ہیں تو پھر ان میں محبت اور پیار ہونا چاہیے۔ نیز اس ارشاد سے انسانی مساوات کا درس دیا اور انسانی برادری میں طرح طرح کے امتیازات پر ضرب کاری لگائی، جس کے باعث انسان اعلیٰ اور ادنیٰ میں منقسم کر دیا گیا ہے۔ ابو مسلم اصفہانی یہ ہے نا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پیدا فرمایا اسی سے جوڑا اس کا۔ ابو مسلم اصفہانی وغیرہ نے یہاں محذوف مانا ہے۔ ان کے نزدیک اصل عبارت یوں ہے، خلق من جنسها زوجہا، یعنی اس کی جنس سے جو ہے وہ زوج بنایا، یعنی آدم کی جنس سے اس کا جوڑا تخلیق کیا۔ لیکن آیت کے الفاظ اس کی تائید نہیں کرتے۔ مضاف محذوف ماننا تکلف سے خالی نہیں۔ نیز اگر ہوا کی تخلیق آدم سے تسلیم نہ کی جائے تو پھر افراد بشری کی تخلیق دو نفسوں آدم و حوا سے ہوگی، نہ کہ ایک نفس سے، جیسا کہ قرآن کریم کی منشا ہے۔ آگے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ، اور ڈرو
تقوی کی اہمیت کے پیش نظر اس کا دوبارہ حکم دیا گیا، لیکن پہلی دفعہ وجہ یہ بیان فرمائی کہ وہ تمہارا خالق ہے۔ دوبارہ تقوی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ روزمرہ کی زندگی میں تم اسی کے نام سے لین دین کرتے ہو، اسی کا واسطہ دے کر تم اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اسی کے نام کی قسم اٹھا کر تم اپنے عہد و پیمان کو قابل اعتماد بناتے ہو۔ جب اس کے نام کے بغیر تمہاری زندگی کا کارواں ایک قدم بھی نہیں چل سکتا تو پھر کیا تمہیں زیب دیتا ہے اس کی نافرمانی کرو؟ بھائی کوئی کام تو ہم اس کی مدد کے بغیر اور اس کے نام کے بغیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کوئی کام کرتے ہیں ہم اس کے کام کی ابتدا اور انتہا پہ اور اس کے کام کو شیطان کے شر سے بچانے کے لیے مدد اسی کی طلب کرتے ہیں، کام کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی کے نام سے کرتے ہیں، تو پھر اس کی نافرمانی جو ہے وہ ہو سکتی نہیں۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور دے دو یتیموں کو ان کے مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ بدلو اپنی ردی چیز کو ان کی عمدہ چیز سے۔ یتیموں کے جو مال ہیں ان کا کیا کرو؟ ان کو دے دو، اور یہ خیال کرو کہ تمہاری اگر چیز ردی ہو اور ان کی چیز کیا ہو؟ عمدہ ہو، تو اپنی ردی چیز کو ان کی عمدہ چیز سے نہ بدلو، تم اپنے پاس رکھو اور ان کی انہیں دے دو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں سے ملا کر، تھوڑا جو انہوں نے پا لیا تھوڑا اپنا پا لیا، چلو جی گزارا کرو، اس طرح نہیں، ان کا اپنا مال رکھو اور تم اپنا مال رکھو۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، واقعی یہ بہت بڑا گناہ ہے، واقعی یہ بہت بڑا، ایک تو کسی کا حق کھانا گناہ ہے، اور دوسرا کسی کی عمدہ چیز کو لے لینا اور ردی دے دینا، اور تیسرا یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا مال جو ہے اپنے مالوں کے ساتھ نہ ملا لو۔ رحم ہر قسم کے رشتہ دار کو کہا جاتا ہے، رحم ہر قسم کے، آیت کی حصہ میں صلہ رحمی کا حکم اور قطع رحمی سے منع فرمایا گیا ہے۔ اسلام نے اپنے قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کا بار بار حکم فرمایا ہے اور اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے سخت منع فرمایا ہے۔ حضور کے ارشادات اس بارے میں اتنے واضح ہیں کہ کسی تعویل کی گنجائش نہیں رکھتے۔ ایک فرمان گرامی سن لیجئے، الرحم معلقۃ بالعرش تقول علی من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، یعنی رحم اوپر آپ نے سن لیا نا، رحم کسے کہتے ہیں؟ رحم ہر قسم کے رشتہ دار کو کہتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کا تعلق جس طرح بھی ہے، وہ کہتا ہے وہ ہمارے دور کے رشتہ دار ہیں، رشتہ دور کا ہو یا قریب کا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ رحم کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ رحم کہتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم عرش الہی سے آویزاں ہے، رحم عرش الہی سے آویزاں ہے، لٹکا ہوا ہے، اور کہہ رہا ہے ہوشیار جس نے مجھے جوڑا خدا اسے جوڑے رکھے، اور جس نے مجھے قطع کیا اسے اللہ پارا پارا کرے۔ رحم اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ بد دعا کرتا ہے، رحم اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ بد دعا کرتا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور اگر ڈرو تم اس سے کہ نا انصاف کر سکو گے تم یتیم بچوں کے معاملہ میں، تو ان سے نکاح نہ کرو، اور نکاح کرو جو پسند آئیں تمہیں، اس کے علاوہ دوسری عورتوں سے 2 2 3 3 اور 4 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہ کر سکو گے، فواحدہ تو پھر ایک ہی رکھو، او ما ملکت ایمانکم، یا جو کنیزیں ہیں جن کے مالک کو تم تمہارے دائیں ہاتھ ان کے ساتھ کرو، ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم ایک طرف ہی نہ جھک جاؤ، تم ایک طرف ہی نہ جھک جاؤ۔ اب ذرا اس کو ہم غور سے دیکھ لیتے ہیں۔ یتیموں پر طرح طرح کے ظلم کیے جاتے ہیں۔ جب کسی کا والد فوت ہو جاتا اور یتیم بچے چھوڑ جاتا تو اس کے چچے یا بڑے بھائی سارے مال پر قبضہ کر لیتے، اور یتیم کے بالغ ہونے پر بھی اس کا مال اسے واپس نہ کرتے۔ یہ یتیم کی اعلیٰ نسل کی فربہ جانور خود رکھ لیتے اور گنتی پوری کرنے کے لیے اس کو ردی نسل کے دبلے اور لاغر جانور دے دیتے۔
اور یوں بری و ذمہ ہو جاتے۔ تیسری صورت یہ ہوتی کہ یتیموں کے اموال کو اپنے مال کے ساتھ خلط ملط کر دیتے اور حفاظت کے بہانے سے سب آہستہ آہستہ ہڑپ کر جاتے۔ ان تمام صورتوں کو تفصیل سے ذکر کر دیا گیا ہے، جتنی اس کی صورتیں بنتی تھی نا کھانے کی پچانے کی، ان کو تفصیل سے، اور ایسا کرنے سے سختی سے روک دیا اور بتایا دیا گیا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا بہت سخت ہے، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا نا کہ اگر ڈرو تم اس سے کہ نا انصاف کر سکو گے تم یتیم بچوں کے معاملہ میں تو ان سے نکاح نہ کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، یتیم بچیاں جو اپنے سرپرستوں کی نگرانی میں ہوا کرتی تھیں، ان کے سرپرست ان کے مال اور جمال کی وجہ سے ان کو اپنی زوجیت میں لے لیتے، اور باپ کا سایہ اٹھ جانے کے بعد کیونکہ ان کے حقوق کا محافظ اور ان کے دکھ درد میں ان سے ہمدردی کرنے والا کوئی نہ ہوتا، اس لیے عام طور پر نہ تو ان یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کرتے وقت ان کو ان کی حیثیت کے مطابق مار دیا جاتا اور نہ نکاح کے بعد ان کے حقوق ادا کیے جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، جب تمہیں یہ خوف ہو کہ تم ان بے سہارا بچیوں کے حقوق کی نگہداشت نہیں کر سکو گے تو ان کے ساتھ نکاح نہ کرو، بلکہ ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے جو تمہیں پسند ہیں 4 تک نکاح کر سکتے ہو۔ کتنے تک؟ خوش ہو گئے ہو؟ اللہ اکبر۔ اسلام کے ناقدین خصوصاً اہل مغرب نے تعدد ازدواج کے مسئلہ پر بڑی لے کی ہے، اور وہ مسلمان بھی اس کے متعلق بہت پریشان رہتے ہیں، جن کے نزدیک خیر و شر اور حسن و کبھی کا صرف وہی معیار قابل قبول ہے جو ان کے ذہنی مربیوں نے مقرر کر رکھا ہے۔ اس لیے اس کے متعلق اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند حقائق پیش کرنا فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔ نمبر 1، یہ حکم نہیں جس کی پابندی پیروان اسلام پر لازمی ہو، بلکہ یہ ایک رخصت ہے۔ سمجھ آ گئی یا چلی گئی؟ یہ حکم نہیں ہے کہ 4 ہی تساں کرنی ہیں، یہ حکم نہیں ہے بلکہ ایک رخصت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ نمبر 2، رخصت بھی بے قید و شرط نہیں، رخصت بھی قید و شرط کے بغیر نہیں، بلکہ سخت قیود سے مقید اور سنگین شرائط سے مشروط۔ یہ جو رخصت دے دی گئی ہے نا، یہ اس طرح نہیں کہ اس کی کوئی قید نہیں لگائی گئی، بلکہ اس کی بڑی سخت قید لگائی گئی ہے۔ تیسری چیز، طب جدید و قدیم اس پر متفق ہے کہ مرد کی طبعی کیفیت عورت کی طبعی کیفیت سے جداگانہ ہے۔ چوتھی چیز، مرد میں جنسی رغبت عورت سے کہیں زیادہ ہے، جس کی ظاہر وجہ یہ ہے کہ جنسی عمل کے بعد عورت کو مدت دراز تک مختلف نازک سے نازک مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ استقرار حمل، وضع حمل، رضاعت اور ننھے بچے کی تربیت، یہ سارے مرحلے اسے یوں مشغول رکھتے ہیں کہ اس میں کوئی طلب کم ہی رونما ہوتی ہے، لیکن مردان تمام ذمہ داریوں سے آزاد ہوتے ہیں۔ مرد ان تمام ذمہ داریوں سے کیا ہوتے ہیں؟ آزاد ہوتے ہیں۔ مرد کو کیا لگے؟ اکثر ممالک میں عورت کی شرح پیدائش مردوں سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ جنگ آزما قوموں کے مرد ہی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جنگ کے شعلوں کی نظر ہوتے ہیں، اس لیے عورتوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، تاریخ انسانی جب سے مرتب کی گئی ہے اس کے ہر اس قانونی نظام میں جس میں تعدد ازواج قانوناً ممنوع ہے، زنا کی کھلی اجازت ہے، اور یہ فعل شنی اپنی انگنت خرابیوں کے باوجود جرم ہی تصور نہیں کیا جاتا۔ نمبر 7، کیا بیوی اور اس کے بچوں کے لیے اس کے خدا کی دوسری بیوی، خاوند کی دوسری بیوی قابل برداشت ہے، یا اس کی داشتہ ذہنی، روحانی، مادی اور جسمانی صحت کے جملہ پہلوؤں پر غور فرمائیے۔ کیا کسی باہمیت و باغیرت عورت کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ گھر کی مالکہ بن کے رہے، اس کا خاوند اس کے آرام کا ذمہ دار، اس کی ناموس کا محافظ، اس کے اولاد جائز اور اولاد متصور ہو اور سوسائٹی میں اسے باعزت مقام حاصل ہو، یا ایسی عورت بن کے رہے جس کا حسن و شباب حسناک نگاہوں کا کھلونا بنا رہے، حوثناک نگاہوں کا کھلونا بنا رہے، لیکن نہ کوئی اس کی اولاد کا باپ بننا گوارا کرے اور نہ کوئی دوسری ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہو۔ نمبر 9، کیا یورپ اور امریکہ اپنی تمام سیاسی ترقی کے باوجود حرامی بچوں اور کنواری ماؤں کی تعداد میں ہوش ربا اضافے کے باعث پریشان نہیں؟
UN کی رپورٹ کے مطابق بعض یورپین ممالک میں ناجائز ولادتوں کی اوسط 60% تک پہنچ گیا ہے۔ یہ حقائق ہیں جن کو تسلیم کرتے ہوئے، یہی مشکلات ہیں جن کا حل پیش کرتے ہوئے اسلام نے جو دین فطرت ہے، ضرورت کے وقت کیا؟ ضرورت کے وقت ایک سے زائد بیوی سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ خود مغرب کے کئی مفکر اپنے معاشرے کی اخلاقی پستی اور اس میں ایسی عورتوں اور ناجائز بچوں کی ذبح حالی کو دیکھ کر چیخ اٹھے ہیں اور برملا کہنے لگے ہیں کہ قرآن کے قانون پر عمل کیے بغیر اب کوئی چارہ کار نہیں ہے، اب کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ پیچھے ایک چیز ہم نے دیکھی تھی کہ اسے آگے چلیں گے انشاءاللہ، فرمایا کہ تم کرو، لیکن فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں یہ خوف ہو، اللہ تعدلوا، کہ تم جو ہے اس میں عدل نہیں کر سکو گے، تو فواحدہ، پھر ایک ہی کافی ہے، ایک ہی۔ لیکن اگر ذرا حقیقت پسندی سے کام لیں تو ہمیں یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہم نے اس رخصت کا اکثر ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ ہمارے ہاں گنتی کے چند افراد کے سوا جو لوگ بھی دوسری شادی کرتے ہیں، حوث رانی اور لذت طلبی کے بغیر ان کے پیش نظر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ نیز نئی نویلی دلہن کے حضور میں یوں متاع ہوش لٹا دیتے ہیں کہ پہلی بیوی کے جملہ حقوق فراموش کر دیے جاتے ہیں، شریفانہ برتاؤ تک نہیں کیا جاتا، اس کے شکم سے جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی اپنے ہوش باختہ باپ کی شفقت سے یکسر محروم ہو جاتی ہے۔ ہم بھی تو ذرا انصاف کریں کہ کیا خدائے بزرگ و برتر کا، اس کے رسول معظم کا ہمیں یہی حکم ہے؟ دین اسلام نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ وہاں تو یہ تصریح ہے کہ اگر تم دونوں بیویوں میں عدل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے تو صرف ایک بیوی کی اجازت ہے۔ کاش مسلمان اپنی بدعملیوں سے اپنے پاکیزہ دین کو داغدار نہ کریں اور اپنے حسن عمل سے اسلام کی تعلیمات کی صداقت کو نمایاں کرنے کے بجائے اپنی کوتاہیوں اور خامیوں کے باعث طالبان حق اور متلاشیان ہدایت کو اس دین برحق سے متنفر کرنے کا سبب نہ بنیں۔ سمجھ آ گئی جی؟ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم ایک طرف ہی نہ جھک جاؤ۔ تعولو کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ قرطبی حضرت ابن عباس اور مجاہد سے نقل کرتے ہیں کہ آل کا معنی ہے ظلم کرنا، عین الف لام، عین الف لام، اس کا کیا معنی ہے؟ ظلم کرنا، ایک طرف جھک جانا۔ کانا اللہ تعولو، ایک طرف نہ جھکو، ایک طرف نہ جھکو۔ جب تیر نشانے سے ہٹ جائے تو کہتے ہیں آل السہم، لیکن اس کا ایک اور معنی امام شافعی سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے بال بچے زیادہ نہ ہو جائیں۔ یعنی اللہ تعولو کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ تمہارے بال بچے زیادہ نہ ہو جائیں، حضرت امام شافعی۔ یعنی اگر تم ایک بیوی پر اکتفا کرو گے تو کثرت اولاد تمہیں پریشان نہیں کرے گی۔